ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگوں کو مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گہر۔ آواز نہیں دیں۔ محترم حاضرین، مفتی ظفر صاحب کی طبیعت گڑبڑ ہے، ویسے ابھی آئیں گے انشاءاللہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے۔ سب سے تھوڑی سی بات میں کروں تاکہ وقت ایسے ہی نہ گزر جائے۔ آپ جان رہے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ یعنی مسلمان قوم بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہر طرف سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو ختم کرنے کی ہر ملک میں ہر جگہ کوشش ہو رہی ہے، جس میں سے ایک کوشش فلسطین اور غزہ کے اندر ہو رہی ہے۔ آواز میں دے سکتا۔ اسی لیے مختصراً بات ہم اسی سلسلے میں کریں گے کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج مسلمان قوم اپنی جگہ مسلمان نہیں رہی۔ مسلمان قوم اپنی جگہ مسلمان نہیں رہی، اور ان کے درمیان بڑا اختلاف پیدا ہو گیا، اور آپس میں خود وہ جھگڑا لڑائی میں مبتلا ہو گئے، اور دین کا جو صحیح کام تھا، اہم کام تھا، بڑا کام تھا، ان سارے کاموں کو امت کے بیشی لوگوں نے چھوڑ دیا۔ بیشی لوگوں کا مطلب یہ کہہ لو کہ 99% لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کی مثال ایک آپ کی مسجد کی ہے۔ اتنا بڑا محلہ ہے بانس بڑی کا، اگر وہ لوگ 5 وقت کی نماز میں ہر گھر سے ہر مرد مسجد میں حاضر ہو جائے تو اس مسجد میں نیچے اوپر بھی جگہ آدمی نہیں دے سکتا، گنجائش نہیں ہوگی۔ کہہ جائے کہ جمعہ کا دن جو آتا ہے وہ کتنی پریشانی کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے ادھر ہی آجا مولانا تھوڑا سا بول دو، اس پہ بیٹھ کر کے بول دو، نہیں بول سکے تو تم۔ تبلیغی جماعت کے لوگ آج اسرائیل اور فلسطین اور غزہ سے جھگڑا چل رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ غزہ کے اوپر اتنی بمباری کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے کہ آدھے کے قریب غزہ کا علاقہ جو ہے ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے جب اسرائیل اور غزہ سے فلسطین سے جھگڑا نہیں تھا، اس زمانے میں تبلیغی جماعت اتفاق سے وہ سفر کر رہی تھی عرب کا۔ عرب سے سفر کرتے کرتے وہ فلسطین کا، اسرائیل کا وہ حصہ جو فلسطین کا تھا لیکن اسرائیل نے اس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، وہاں یہ جب جماعت کے لوگ اس میں داخل ہونے لگے تو روک دیا، کہا نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں بھائی، یہ تو فلسطین کا حصہ ہے۔ کہا فلسطین کا حصہ ہے، ابھی ہمارے قبضے میں ہے، ہم جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا کن مسلمان بھائیوں کے پاس جا رہے ہو؟ وہ مسلمان وہ ہیں جن میں تقریباً 90% لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے، اور تم
اس حیثیت سے ان مسلمانوں کے پاس جا رہا ہوں، ان کا کہ یہی تو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تم پر نماز فرض ہے، اور تم کو جو ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے ہر بالغ مرد عورت کو پڑھنا ہے۔ کہا کہ اگر تم ایسا بنا سکو گے، ہر مسلمان بالغ مرد عورت کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنا دو گے، تو پھر یہودی جو ہے اس دنیا میں نہیں رہیں گے، سارے کے سارے مار کے بھگا دیے جائیں گے۔ کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ہماری کتاب میں موجود ہے کہ مسلمانوں کو یہودی ماریں گے اور خوب ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ ان کو کہیں رہنے کی جگہ نہیں مل سکے گی، ان کو پناہ نہیں ملے گی۔ لیکن پھر جب مسلمان جو ہے اپنے دین پر لوٹیں گے، اپنے نبی کے طریقے پر لوٹیں گے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر یہودیوں کو بھاگنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو کوشش جاری رکھی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے ہاں آپ جائیے اور آپ کے ساتھ ہمارا آدمی بھی رہے گا، ہمارا آدمی بھی رہے گا۔ اپنے لوگوں کو لگا دیا تاکہ کوئی اور بات نہ کر سکے، اور دیکھیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے۔ اس کے بعد اس نے کہا اس کے کمانڈر نے کہ اب آپ لوگ واپس جائیے، آپ لوگ یہ کام جہاں کر رہے ہیں وہیں کیجئے، ہمارے ہاں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان بن جائیں گے اور اسلام کے صحیح طریقے پہ چلنے والے بن جائیں گے، تو پھر یہ جو ہے ساری دنیا میں مسلمان غالب آئیں گے۔ صحیح بات اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت نبی کو مانتے ہیں، میلاد کر دیا، قیام کر دیا، سلام پڑھ دیا، درود کی محفل سجا دی، آپ نے سمجھا کہ ہم نے نبی سے محبت کر لیا۔ نبی سے محبت یہ نہیں کہلاتی، کسی سے بھی محبت یہ نہیں کہلاتی۔ محبت یہ کہلاتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز سے آپ کو محبت ہے کہ نہیں، اس کے ہر عمل سے محبت ہے کہ نہیں، اس کے کام سے، کردار سے، الفاظ سے، چلنے سے، پھرنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے محبت ہے کہ نہیں۔ پیارے حاضرین، اس زمانے میں معذر تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ سچے پکے مسلمان تھے تو ساری دنیا میں جو ہے غالب ہو گئے، اور ہم نے قرآن کا حکم، نبی کی سنت چھوڑ دیا تو ساری دنیا میں آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے صرف زبانی، نبی کی ذات سے محبت ہے، نبی کی بات سے محبت نہیں۔ نبی کی ذات سے محبت ہے، نبی کی بات سے محبت نہیں۔ اگر نبی کی بات سے محبت ہوتی تو نبی کی ہر بات مسلمان مانتا اور ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ نبی کی بات رکھی جاتی ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نبی کی بات نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار کر دے، حضور کے ارشاد کا انکار کر دے، وہ کافر مطلق ہے۔ اس کو توبہ کر کے پھر سے اسلام قبول کرنا ہوگا، اور اس کی پچھلی ساری عبادت وغیرہ سب غائب، اب اس کو نئے طریقے سے اسلام میں داخل ہو کے کام کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہماری؟ نبی کی چھوٹی بات، نبی کی بڑی بات، کوئی بھی بات ہو، اسی لیے ہمارا معمول ہے، ہمارے ابا جان کا بھی معمول تھا مرحوم کا، اگر عام آدمی بات کرتے کرتے کہہ دیتا نہیں یہ حدیث میں ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن چپ ہو جاتے تھے۔ کیوں چپ ہو جاتے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر سے وہ حدیث گزری ہو، یا کسی اچھے عالم سے سنا ہو جس کا علم ہم کو نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہم انکار کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ وہ حدیث ہے، تو پھر تو مولانا مظہری، نسیم مظہری کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم لوگ اس قدر احتیاط کرتے ہیں
ہم لوگ اس قدر احتیاط کرتے ہیں، احتیاط سے کام لیتے ہیں، لیکن عام آدمی کا معاملہ یہ کہ نبی کی بات کو اپنے خاندان پر، باپ دادا پر تولتا ہے۔ ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی، لیکن اپنی ذمہ داری کو آج بولنا ہے تو اس کو پورا کرتے چلیں، تب آگے بات بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی کا زمانہ آئے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، سردی کا زمانہ ہو تو جلدی پڑھو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے متعلق جو ہے عمل کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ ارے بولو نا بھائی۔ لیکن لوگوں نے کہا باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ مفتی ظفر صاحب نے اس پر پورا بیان دیا تو کہا گیا کہ یہ منٹو کی حمایت میں حدیث لائے ہیں، کہیے نعوذ باللہ۔ میرے باپ کا، میرے دادا کا، میرا، میرے بیٹوں کا، کسی کا یہ معمول نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے حدیث گڑھے۔ ہم لوگ حدیث گڑھتے نہیں ہیں، جو سچی بات ہوتی وہی رکھتے۔ لوگوں نے آندولن شروع کر دیا، باپ دادا کا تھا نہیں چلے گا، نبی کا حکم سنایا گیا، پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی اس پر ڈٹائی سے قائم رہے، اس لیے کہ ہم کو یہ پسند نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ تو، نبی کو پسند ہے اور آپ کو نہ پسند ہو، ہم کو نہ پسند ہو، تو ہم نبی کے ماننے والے ہوئے؟ کیا کچھ لوگ کیا بولتے بھائی، سب بولو نا، کیا ڈرتے کیا کو؟ نبی کو یہ بات پسند ہے کہ گرمی میں جو ہے دیر کر کے پڑھو اور جاڑے میں جلدی کر کے پڑھو۔ پورے ملک میں ہوتا ہے۔ ہمارے ایک مقتدی نے کہا کہ سب جگہ ہو جائے گا لیکن سید پور میں نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا یہ الگ بات ہے، جب تک جہالت رہے گی، جب تک نبی سے دشمنی دل میں باقی رہے گی، اس وقت تک نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا تھا جب تک نبی سے محبت نہیں رہے گی اور جب تک نبی سے دشمنی رہے گی تب تک نہیں ہوگا۔ جس وقت نبی کی سچی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، جس وقت نبی سے محبت پیدا ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا جذبہ ہوگا، اس روز پورے شہر میں انشاءاللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غور فرمائیے، آپ نے نہیں کیا۔ ہماری یہ مسجد جو ہے پورے سید پور میں مثال تھی، نمونہ تھی، پورے سید پور میں نمونہ تھی۔ یہاں جو ہوتا تھا پورے شہر کے مسجد والے اس کی نقل کرتے تھے، معلوم ہے کہ نہیں؟ مغرب میں اذان کے ساتھ ساتھ جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے بعد وقت ملتا تھا، لوگ نماز نفلیں پڑھتے تھے، اس کے بعد لوگ اپنے گھروں سے آتے تھے، اس کے بعد جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ تو ہم نے کہا کم سے کم اتنا تو ہو کہ مسجد میں آدمی وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے تیار ہو کے کم سے کم پہلی تکبیر اولا تو پکڑ لے۔ تو مخالفت ہوتی رہی، کہیں نہیں ہے، آپ کیوں کرتے ہیں، کہیں نہیں، ہم سمجھاتے دھیرے دھیرے 4-5 منٹ کا وقت ملا۔ اس سے سہولت ہوئی کہ نہیں؟ اگر اس کو بھی مان دیتے تو سہولت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نبی کی بات۔ جن لوگوں نے آندولن چلایا، جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے باپ دادا کو سامنے رکھا، ان سے ہماری گزارش ہے کہ رو دھو کے اللہ سے توبہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگیں۔ ہم نے آپ کی ایک سنت کے خلاف جو ہے آندولن چلایا تھا، تحریک چلائی تھی، صرف اس لیے کہ نسیم مظہری نے ایسا کیوں کیا، اس لیے اللہ ہم کو معاف کرے، ورنہ بغیر توبہ کے مرو گے تو سمجھ لو کہ کیا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کی حدیث کا انکار کفر ہے۔ نبی ہم نے بتایا، اگر یقین نہ آوے تو کسی بڑے اچھے عالم سے جا کے پوچھ لیں۔ تمام شیعہ مسلک کے لوگ، سنی مسلک کے لوگ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، جتنے سب کے ہاں یہ اتفاق ہے کہ نبی کی کسی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، دل میں برا بھی نہیں جانا جا سکتا۔ یہ بات کیوں؟ تو پیارے حاضرین، جب یہ حال ہے تو نبی سے کیسی محبت؟ میلاد کرانا محبت ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا محبت ہے؟ یہ نہیں ہے۔ نبی نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، نبی نے فرما دیا بس اس کو مان لیا۔
نبی کی جو عادت تھی، افریقہ کا کوئی بھی افریقن کو، آپ لوگ حج میں جاتے ہیں، جو لوگ اب بھی جائیں گے دیکھیں گے کہ ان کے گریبان کا بٹن کھلا رہتا ہے، گریبان کا بٹن کھلا رہتا ہے، جاڑا ہے تب بھی کھلا ہے، گرمی ہے تب بھی کھلا۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں نے گریبان کو جیب بولتے ہیں، اس جیب کو کیوں کھول کے رکھا؟ یا سنت رسول کی سنت۔ وہاں سے ایک جماعت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیاں کسی وجہ سے گریبان کا بٹن کھول کے رکھا تھا۔ ان لوگ رہے، سیکھا اور چلے گئے تو پورے افریقہ میں بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کا بٹن جو ہے کھلا ہوا تھا، بس سب نے اس کو جو ہے کھولنا شروع کر دیا۔ یہ محبت ہوئی کہ نہیں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بٹن لگا کے رکھتے تھے، کبھی کھول کے بھی رکھتے تھے، بٹن لگا کر کے بھی رکھتے تھے۔ محبت اس کا نام ہے۔ پیارے حاضرین، توبہ بھی کریں، اور پھر ابھی نہیں تو آئندہ کے لیے اس کی تیاری کریں۔ بس توبہ سے کام نہیں چلتا، بلکہ جس کام کو کیا ہے اس سے توبہ کر کے، اگر گناہ نماز چھوڑا ہے تو توبہ کر کے پھر سے نماز پڑھو گے، اسی لیے اس طرح اس کا عمل بھی جاری رکھو۔ آج پٹائی کر رہا ہے اسرائیل، مسلمانوں میں اتفاق نہیں۔ آج اسرائیلیوں کا یہ ہے کہ آندولن چل رہا ہے کہ تم اپنی نماز پڑھو۔ ایک بات بتاتے چلیں، اسرائیل میں دو قوم ہے، ایک یہودی ہے، ایک اسرائیلی ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی جیسے ہمارے یہاں ہے نا، در فرقہ ہے وہاں بھی سنی دیوبند، ان کے یہاں بھی ہے۔ ایک یہودی جماعت جو ہے وہ در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی بیٹے ہیں، اولاد ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ماننے والے بھی، اور ان کے بیٹے بھی یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اسرائیل کے بیٹے۔ تو جو یہودی اصلی ہیں وہ بھی اس جنگ کے، اس جدوں کے خلاف میں جو ہے آندولن چلا رہے ہیں، اور جو لوگ اسرائیلی ہیں وہ مسلمانوں کو مٹانے کے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش میں ہے کہ یروشلم میں جو بیت المقدس ہے مسلمانوں کا، مسجد اقصی پہلا قبلہ ہے کعبہ، اس کو مٹانے کی کوشش میں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب مسجد اقصی کو ہم شہید کر دیں گے، توڑ دیں گے، اور اس کے جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد بنائیں گے، ہیکل سلیمانی، تو اس وقت ہمارا مسیح آئے گا، جس کو مسیح دجال بولتے ہیں، دجال بولتے ہیں۔ ٹھیک سے بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو۔ اس کو مسیح دجال بولتے ہیں۔ تو وہ جو مسیح دجال آئے گا، وہ جو ہے سارے اسرائیل کی مدد کرے گا، اور وہ جو ہے پوری عرب دنیا کو قبضہ کرتے 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 وہ مدینہ کے بارڈر تک پہنچ جائے گا، مدینہ کے بارڈر تک پہنچ جائے گا۔ اور جب تک مسجد اقصی کو ہم نہیں توڑیں گے، اس وقت تک جو ہے دجال ہمارا جو ہے مسیح نہیں آئے گا۔ ہم دجال بولتے ہیں، وہ مسیح بولتے ہیں۔ اس وقت تک وہ مسیح نہیں آئے گا جو یہودیوں کی مدد کرے گا، یہودیوں کو ساری دنیا پر جو غالب کر دے گا، یہودیوں کو ساری دنیا پر حکومت دلائے گا، جب تک مسجد اقصی نہیں توڑی جائے گی۔ اور اس کے پاس اللہ پاک کچھ ایسی طاقت و قوت دیں گے کہ آدمی کو مار کے زندہ بھی کر دے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کی تفصیل کبھی موقع ملا تو بتائیں گے کہ اسرائیل کہاں تک پہنچے گا، کب قبضہ کرے گا، کیسے ہوگا، دجال کیسے آئے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دجال جو ہے ہمارے مدینے کے اندر داخل ہو جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں، مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، اس کی سرحد تک، اس کے بارڈر تک آئے گا، اور اس کے بارڈر کے قریب میں جو سمندر ہے وہاں ایک محل بنے گا، ایک محل ہوگا، اسی میں وہ ٹھہرے گا، اور پھر وہاں سے وہ آگے بڑھے گا۔ جب ہم مدینے کی حد میں داخل ہونا چاہے گا
تو اللہ کے فرشتے آئیں گے اور اس کو مار کے وہاں سے بھگا دیں گے، اس کو مار کے وہاں سے بھگائیں گے اور اندر وہ داخل دجال نہیں ہو سکیں گے۔ اسی کے بارڈر پر ایک آدمی اس کو ملے گا اور اس سے کہے گا کہ میں مسیح ہوں۔ وہ کہے گا نہیں تو مسیح نہیں، دجال ہے۔ کہا نہیں میں مسیح ہوں۔ کہا مسیح علیہ السلام میرے نبی کے کہنے کے مطابق شام کے شہر کی جو جامع مسجد ہے، صبح کی نماز کے وقت اس کے چھت پر اس کے جو ہے اتریں گے، اس کی دیوار پر اور سیڑھی لگائی جائے گی، اس کے بعد وہاں سے وہ اتریں گے اور وہاں سے لائے جائیں گے نیچے، فرشتے لائیں گے، پھر ہمارا سیڑھی لگا کے نیچے اتارا جائے گا۔ تو یہاں کہاں سے پہنچ گیا؟ اس نے کہا کہ میں اصلی مسیح ہوں، میں مارتا بھی ہوں جلاتا بھی ہوں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس میں جو ہے مردہ پرندوں میں جان بھی ڈال دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور مٹی کے پرندوں کو اڑا بھی دیتے تھے، بہت سی بات ہے ان کی۔ تو کہے گا کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ کہ اگر تجھ کو مار دیں تب؟ کہ مار دے۔ مارنے کے بعد پھر جلائے گا کہ اب مانتا ہے کہ اب تو ہم کو پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، اب اس کے بعد مجھے نہیں مار سکتے۔ اب وہ اپنی پوری تدبیر کرے گا لیکن اب وہ نہیں مرے گا۔ ایک ہی نسخہ اس کا ہوگا جو بیوہار کر لینے کے بعد اب اس کا جادو ٹونا ختم۔ اب کہے گا کہ یہ فرشتے آدمی کہے گا کہ نہیں ہم تم کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ فرشتے آئیں گے اور اس کو ڈھکیل کر کے وہاں سے دور لے جا کے پہنچا دیں گے، اس کو پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسرائیل کا جو معاملہ ابھی تک چل رہا ہے، جب تک مسلمان ایک اور ایک نیک نہیں ہوں گے، جب تک اللہ کے حکم اور نبی کے سنتوں اور طریقوں پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک جو ہے اسرائیل کو پیچھے کیا نہیں جا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں، پھر وہ کوشش کرے گا، پھر کوشش کرے گا، پھر کوشش کرے گا۔ اس کے نقشے میں جو ہے پورا عرب ہے، اس کے نقشے میں پورا عرب ہے، اور پورے عرب میں اس کی حکومت اپنی قائم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جلد ہی اللہ رب العالمین کا اس پر عذاب آئے گا۔ آج جو عیسائی لوگ، کرسچن لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے اور مسلمان تو ناراض ہوں گے ہی، اور عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی جامع مسجد میں اتر کے مسلمانوں سے کہیں گے، حضرت مہدی اس وقت جو ہے نماز پڑھا رہے ہوں گے، کہیں گے چلو۔ حضرت مہدی کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مسجد کے اندر وہ جو ہے امامت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایک نبی کی شان بھی سن لیجیے، امامت کے لیے وہ کھڑے ہوں گے، اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں۔ تو حضرت مہدی فرمائیں گے آئیے آپ اللہ کے نبی ہیں، نماز پڑھائیے، امامت کیجیے۔ وہ کہیں گے نہیں، میں اللہ کا نبی ضرور تھا، اللہ کا نبی ہوں، لیکن ابھی نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، نبی ہو کر کے بھی، اس لیے آپ اس امت کے امام ہیں، امامت آپ کیجیے۔ سمجھے گئے؟ امامت آپ کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر کے بھی حضرت مہدی کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ امت محمدیہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ یہ امت اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر زندگی گزارے گی تو کیا سفلتا پائے گی؟ کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ نبی ان کی ان کی جو ہے امامت میں نماز ادا کریں، پھر دروازہ کھولا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے اور دجال ان کو دیکھ کے بھاگے گا، یہاں تک کہ پھر سب کا خاتمہ ہوگا۔ لمبی کہانی ہے، صرف اتنی مختصر سی بات ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ پاک حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ان کی ہمت اور جرأت کو بڑھائے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ الحمدللہ ان حالات میں ان کے اندر اتنا احساس پیدا ہوا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، ہر حال میں اپنی نماز ادا کر رہے ہیں۔ لڑائی ہو رہی ہے اور فساد ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، گھر گر رہا ہے، لیکن نماز کے اوقات میں اپنی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو ساری امت کو عزت نصیب فرمائے۔
لیکن یاد رکھیے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو ماننے کی کوشش کیجیے اور پوری امت کو جو ہے اللہ کے حکم رسول کے طریقے پہ چلانے کی کوشش کیجیے۔ اس میں سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھر کی ہے، اپنے بال بچوں کی ہے، اپنے ذمہ داری اپنے ماتحتوں کی ہے۔ ان کو ہم جو ہے رسول صلی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے پہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ ایک صاحب تھے ہماری مسجد کے مقتدی، ہمارے باپ کے بھی دادا کے بھی مقتدی تھے، وہ انتقال کر گئے، مسجد میں تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جی تمہاری مامی کا حال یہ ہے، ہم بولتے ہیں کہ ارے لڑکوں کو آواز دیتے ہیں اٹھو چلو مسجد چلو نماز پڑھنے، تو بولتی ہیں کہ کیا کرتے ہو؟ وہ رات کو جو ہے دکان سے آیا 12 بجے اور اس کے بعد کھا پی کے سویا ہے، ابھی تم اس کو اٹھاتے ہو، سونے دو، نماز اٹھ کے پڑھے گا۔ اب کیا کریں؟ ہم کیا کیجئے؟ آپ کے پاس تو پوری طاقت موجود ہے، آپ تو ابھی محتاج نہیں ہیں کہ بیٹا کھلاتا ہے، آپ کارخانے کے آپ پینشن پاتے ہیں، آپ کو اتنا ملتا ہے کہ آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ اصل میں شروع ہی سے ہم نے عادت نہیں رکھی، اگر رکھتے تو سب ٹھیک ہو جاتا، سمجھا؟ لیکن انہوں نے تھوڑی سی محنت جب شروع کر دی، الحمدللہ کام یہ ہوا کہ اب ان کے بچے کم سے کم جو ہے مسجد میں فجر کی نماز میں بھی آ رہے ہیں۔ انتقال ہو گیا ان کا لیکن مسجد میں آ رہے ہیں۔ اس لیے اس کی کوشش کیجیے کہ اپنے بچوں پر محنت کیجیے، ورنہ کلکم رائن کلکم رائن اور کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی کو اپنے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے انڈر میں جو لوگ تھے، بال بچے تھے، نوکر چاکر تھے، ان کو تم نے جو ہے صحیح راستے پر ڈالنے اور نماز روزے کی تعلیم دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اور اگر دی تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی نماز آپ کا روزہ الگ رکھا رہے گا اور ہم جو ہے پکڑ کے جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کی آپ کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے اور اسلام پر قائم رکھے۔